وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس دن خوشی ان کے چہروں پر مچل رہی ہوگی، چہرے خوشی سے سرخ ہوں گے اور ان پر نور نظر آ رہا ہوگا۔ وہ خوشی کس بات کی ہوگی؟ فرمایا الی ربھا ناظرہ، اللہ کے دیدار سے وہ مشرف ہو رہے ہوں گے، اللہ اپنا دیدار ان کو کرا رہا ہوگا۔ اور وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کو ہی ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ثابت یہ ہوتا ہے قرآنی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے کہ ہم نے اس دنیا سے بہرحال جانا ہے اور آگے ہمارا برزخی سسٹم شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دو طرح کی کیفیات ہیں، دو طرح کے احوال ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے خوشبو لے کر، فرشتے پورے پروٹوکول کے ساتھ، فرشتوں کا ایک پورے کا پورا جلوس لے کر اس بندہ مومن کے پاس آتے ہیں اور اس بندہ مومن کی روح کو بڑے پرسکون طریقے سے اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ اس کے جسم سے اس کو جدا کر لیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے گویا کہ خوشخبری ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ فرشتے آتے ہیں اور بندہ مومن کے پاس آتے ہیں اور بندہ مومن کو جہنم دکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیے جہنم نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ کہا کہ اگر تو اس طرح زندگی بسر نہ کرتا جس طرح اللہ نے فرمایا تو پھر تمہارا ٹھکانہ یہ ہونا تھا۔ اب چونکہ تو نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اب وہ منظر تبدیل ہوتا ہے اور اس کے سامنے جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں، تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تو نے پریشان نہیں ہونا، ہم تمہاری روح کو لے کے جا رہے ہیں اور تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس کو نعمتیں دکھا دی جاتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بڑے پیار کے ساتھ اس کو لقب دیتے ہوئے، اطمینان کا اس کو ٹائٹل دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن روح جو تو اللہ کی ذات میں حالت اطمینان میں رہی، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حالت اطمینان میں رہی، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حالت اطمینان میں رہی، اب ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ ارجعی، واپس لوٹا، الی ربکی، اپنے رب کے پاس۔ تو واپس لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے روح کہیں اور تھی، اب یہاں آ گئی، اب پھر اس کی واپسی کا سسٹم شروع ہو رہا ہے اور اس کی واپسی کا سفر شروع کیا جا رہا ہے۔ ارجعی، واپس آ جا۔ تو ہماری روحیں پہلے کہیں اور تھیں، ہمارے جسم میں آ گئیں، اب پھر جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ان کے واپسی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو فرشتے یہ کہیں گے ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ۔ اور جب تو واپس لوٹ رہی ہے، صورتحال کیا ہے کہ اللہ کریم تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ کریم سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اللہ کریم تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، تو نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ کی رضا کے مطابق یہاں تم نے اپنی سانسیں گزاری اور زندگی کے لمحات اس کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزارے، تو اس کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اللہ کے احکام پر راضی رہا، اللہ کریم کے جو بھی آزمائشیں تھیں اس پر راضی رہا۔ اب تجھے اللہ کریم اپنی رضا عطا فرما رہا ہے، اب اللہ کریم تجھے اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے، تو یہاں راضی رہا، اب اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو اب اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم نے تنہائی کی زندگی نہیں گزارنی، اب پریشانی والی زندگی نہیں گزارنی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے نیک بندے جو ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے صدیقین، شہداء، صالحین، جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہیں، اب ان کی جو معیت ہے وہ تمہیں نصیب ہوگی، اب ادھر آ جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو جنت کا مرحلہ انسان کے رخصت ہونے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے اللہ کریم جس سے راضی ہوا، یہ اس کے لیے ہے اللہ کریم نے جس کو زندگی کامیاب عطا فرمائی اور اس مراحل سے وہ کامیابی کے ساتھ آگے رخصت ہوا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میت کو قبر میں دفن کر دیتے ہو تو پھر تمہارے دفن کرنے کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے، ایک کو منکر کہتے ہیں اور ایک کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں مر ربو کا۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بسر ہوئی ہوتی ہے اور ایمان والا بن کے اس دنیا میں اس نے اپنے ایام گزارے ہوتے ہیں، تو وہ جب اس کو فرشتہ سوال کرتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا اس سے سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک چہرے کی جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، بتاؤ ذرا۔ وہ کہتا ہے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو رسول ہے اللہ کے، میں نے ان کو اللہ کا رسول مانا، میں ان پر ایمان لے کے آیا اور میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان رہا۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں ہمیں یہ سارا پتہ تھا کہ تو کیا کرتا رہا، لیکن یہ تجھ سے سوال کرنے تھے، سو سوال کیے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے فرشتوں میرے بندے نے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں، اب اس کے لیے آرام کا بستر بچھا دو اور جنت کی نعمتیں اس کو یہاں مہیا کر دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ قبر پھر حد نگاہ تک کشادہ اور وسیع ہو جاتی، اور پھر اس کی وسعت کی مختلف کیفیتیں ہیں، بعض کی 70 گز تک وسیع کر دی جاتی ہے، اور جنت کی نعمتیں اسے وہاں عطا کر دی جاتی ہیں، اس کو وہاں ٹھنڈک بھی نصیب ہوتی ہے، اس کو وہاں پر سرور بھی آتا ہے، اس کو خوشبوئیں بھی آتی ہیں، اور اللہ کریم جنت کے انعامات اس کو قبر میں عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جو کیفیت ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ جب قبر میں جاتا ہے فرشتے اس کے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور قبر میں جو فرشتوں کی حالت اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ سخت غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں اور کرختگی کے عالم میں وہ اس سے سوال کرتے ہیں، بڑے سختی سے پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ اب چونکہ وہ کافر ہے، اس میں کلمہ اس نے نہیں پڑھا اور ایمان کی لذت اس کو نصیب نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال لا ادری لا ادری، فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی جو سزائیں ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ کا بھی وہاں انتظام کر دیا جاتا ہے، وہاں پر مختلف طرح کے عذاب کے جو نشانے، مختلف عذاب کی کیفیات اس کو دے دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ جو قیامت کا سلسلہ ہے وہ تو قیامت تک ہے ہی، لیکن اس کا آغاز ہمارے مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری روح جو ہمارے جسم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جب موت آتی ہے تو جدا کر دی جاتی ہے، پھر اس کا تعلق ہماری جسم کے ساتھ دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔